السلام علیکم دوستو، آچاریہ پرمود کرشنم بہت ہی عجیب باتیں اس نے کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک اچھائی کرنے سے کوئی انسان اچھا نہیں ہوتا، ایک برائی کرنے سے کوئی انسان برا نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بہت اہم لیکچر دیا، بہت ہی اہم ویڈیو ہے۔ سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھے، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ دوستو، خدا کو کسی نے دیکھا نہیں، ایشور کو کسی نے دیکھا نہیں، لیکن کبھی کبھی ہمارے دل سے آواز آتی ہے کہ خدا تھا، ہے اور رہے گا، کہ ہر شے تیرے جمال کی آئینہ دار ہے، ہر شے تیرے جمال کی آئینہ دار ہے، ہر شے پکارتی ہے تو پروردگار ہے۔ آنکھ کی روشنی، دل کی آواز، تو تھا بھی تو، ہے بھی تو، ہوگا بھی تو بھی تو۔ تو جس طرح سے ہمارے دل سے یہ آواز آتی ہے کہ وہ ہے اور رہے گا، تو میں تو اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا محمود مدنی صاحب، ہم نے آپ کا چہرہ دیکھ لیا اور ہم مطمئن ہو گئے۔ اگر سیکھنا ہے تو انسان کو پڑھنے کا ہنر سیکھ، ہر ایک چہرے پہ لکھا ہے کتاب سے کہیں زیادہ۔ سوال نیت کا ہے، اور جمعیت کی نیت صاف ہے، اسی لیے میں آنکھ بند کر کے آپ کے پرستاو کا سمرتھن کرتا ہوں۔ کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اچھا آدمی بھی غلطی سے غلط کام کر دیتا ہے، وہ غلط نہیں ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی مولانا صاحب ایسا ہوتا ہے کہ بہت برا آدمی بھی غلطی سے اچھا کام کر دیتا ہے، تو وہ اچھا نہیں ہو جاتا ہے۔ سوال نیت کا ہے۔ ابھی تیستا سیتل وارڈ تمام پہلوؤں پہ نظر آپ کی پڑ رہی تھی۔ اسلام بہت ہی خوبصورت لفظ ہے، اسے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ میں بڑے ادب کے ساتھ لیکن بے خوف ہو کر کے کہنا چاہتا ہوں۔ میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں، دہشت گردی کا نام اسلام ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اسلام کی بنیاد میں محبت ہے، قربت ہے، خدمت ہے، خلوص ہے، اور جہاں محبت ہو، خدمت ہو، وہیں عبادت پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ شخص جو کسی سے محبت نہیں کرتا، وہ شخص جو کسی سے محبت نہیں کرتا، دھوکہ ہے عبادت کا، عبادت نہیں کرتا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں پریم پرماتما کی پوجا کرتا ہوں اور پریم نہیں کرتا پرماتما کے بنائے ہوئے انسان سے، تو میں کہتا ہوں اس کی پوجا، پرارتھنا، ارچنا، وندنا سب ویرتھ ہے۔ اگر تمہیں، کیونکہ تم وہ لوگ ہو، یہاں جتنا مجمع ہے، یہاں ان لوگوں کا مجمع ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں جن کو سلام کرنے کے لیے پیڑ جھک جایا کرتے تھے۔ یہ ان کا مجمع ہے، یہ ان سے محبت کرتے ہیں جن کو سایہ کرنے کے لیے بادل کا ٹکڑا ساتھ چلتا تھا۔ اور ایسے پیغمبر اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو آپ چاہتے ہیں، ان کے ماننے والا مسلمان آتنکوادی ہو جائے گا، یہ کوئی کہے میں ماننے کو تیار ہوں۔ کیونکہ اگر اسلام ظلم کا نام ہوتا، لہو بہانے کا نام ہوتا، گناہ کا نام ہوتا، نفرت اور کٹر پنتھ کا نام ہوتا، تو معاف کرنا، دنیا میں یزیدیت پھیلتی، اسلام نہ پھیلتا۔ اور ویسے بھی سائنس گواہ ہے، جو چیز سخت ہوتی ہے، فینیٹک ہوتی ہے، کٹھور ہوتی ہے، وہ سکڑتی ہے، پھیلتی نہیں ہے، پھیلتا ہوا ہے جو لچیلا ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں آج جو ہوا چلائی جا رہی ہے، ایک بات بتائیے، مہاتما گاندھی کی ہتیا کسی مسلمان نے کی کیا؟
इंदिरा गांधी की छाती को छलने किसी मुसलमान ने किया क्या? ये बड़े गौर करने लायक बात मैं कह रहा हूं। महात्मा गांधी की हत्या किसी मुसलमान ने नहीं की, इंदिरा गांधी की छाती को छलने किसी मुसलमान ने नहीं किया, राजीव गांधी के टुकड़े किसी मुसलमान ने नहीं किए, बेअंत सिंह की कार को किसी मुसलमान ने नहीं उड़ाया, ललित माकन की छाती गोलियों से छलने किसी मुसलमान ने नहीं की। अरे ये गांधी का देश है, इसे गॉडसे का देश क्यों बनाना चाहते हो भाई? कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है। मेरे दोस्तों, इस मुल्क ने बहुत आंधियां देखी हैं, बहुत तूफान देखे हैं, बहुत बवंडर देखे हैं, और जब बवंडर आता है तो कोई भी लफंडर बादशाह बन जाता है। ये बवंडर, ऐसा ही बवंडर चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश की आजादी में, और मैं बड़े एहतराम के साथ कहना चाहता हूं कि अगर शहीद आजम भगत सिंह फांसी पे लटके 23 साल की उम्र में, तो क्या अशफाक की कुर्बानी को हम नजरअंदाज कर सकते हैं? अगर मेजर आशाराम त्यागी ने पाकिस्तान से लड़ते हुए अपनी शहादत दी, तो क्या वीर अब्दुल हमीद की कुर्बानी को नजरअंदाज किया जा सकता है? ये देश 125 करोड़ हम सब लोगों का है। ये गांधी का देश है, ये नेहरू का देश है, ये अशफाक का देश है, ये भगत सिंह का देश है, ये सुभाष का देश है, ये तोगड़िया फोगड़िया जैसे बकवास करने वाले लोगों का देश नहीं है। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, मज़हब इस्लाम जिंदाबाद, आसमान इस्लाम जिंदाबाद, नासिर इस्लाम जिंदाबाद, पैगंबर इस्लाम जिंदाबाद, फर्जंदान इस्लाम जिंदाबाद। हम अब समझेंगे कि ईसाई मजहब में खुदा का तसव्वुर क्या है, और इस बात को करने के पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मजहब है जो ईसा अलैहिस्सलाम में मानता है। इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मजहब है जिसके अंदर ईसा अलैहिस्सलाम को माना जाता है। कोई भी मुस्लिम नहीं है अगर वो ईसा अलैहिस्सलाम में नहीं मानता, ईसा अलैहिस्सलाम जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम में नहीं मानता, तो वो मुस्लिम हो ही नहीं सकता। हम मुस्लिम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम एक मसीह थे, ग्रीक में कहते हैं क्राइस्ट। हम ये मानते हैं कि वो अल्लाह सुब्हाना व तआला के पैगंबर थे। हम ये मानते हैं कि उनने अल्लाह की इजाजत से मुर्दों में जान डाली। हम ये मानते हैं कि उनने अल्लाह की इजाजत से कोढ़ जो बीमारी है उसे दूर किया और अंधों को आंख दी। हम ये मानते, हमें मानना फर्ज है हर मुस्लिम को कि ईसा अलैहिस्सलाम बिना वालिद के पैदा हुए, बिना कोई मर्द के दखल के पैदा हुए, जो कई ईसाई लोग आज नहीं मानते। हमारा फर्ज है, हर मुस्लिम का फर्ज है कि मानना कि ईसा अलैहिस्सलाम एक चमत्कार से पैदा हुए, बिना कोई मर्द के दखल से। हम मुस्लिम और ईसाई साथ में जा रहे, लेकिन कोई पूछेगा फिर डिफरेंस क्या है, इख्तिलाफ क्या है? इख्तिलाफ ये है कि कई ईसाई ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदा होने का दावा किया और ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। मैं क्योंकि तालिब इल्म हूं इस्लाम और दिगर मज़हब के, मैंने बाइबल भी पढ़ी है, और मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में एक भी वर्स नहीं है, देयर इज नॉट अ सिंगल अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट इन द कंप्लीट बाइबल where Jesus Christ peace be upon him himself says that I am God or where he says worship me। पूरी बाइबल अगर आप पढ़ेंगे, एक भी श्लोक, एक भी वर्स नहीं है जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या कहते हैं कि मेरी इबादत करो। एक भी अनएम्बिगुअस साफ जाहिर वर्स नहीं है जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या कहते हैं कि मेरी इबादत करो। हालांकि अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं माय फादर इज ग्रेटर देन आई, मेरे वालिद मुझसे बड़े हैं
اور عیسیٰ علیہ السلام خدا کو بائبل میں کئی بار کہتے ہیں والد. جب وہ کہتے ہیں میرے والد, ان کے معنی میرا خدا. تو گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مائی فادر از گریٹر دین آئی, میرے والد مجھ سے اونچے ہے, مجھ سے طاقتور ہے. وہ کہتے ہیں گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29, گاسپل آف جان چیپٹر 10 ورس نمبر 29 میں فرماتے مائی فادر از گریٹر دین آل, میرے والد خدا سارے لوگوں سے اونچے ہے, سارے لوگوں سے طاقتور ہے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28 میں that I cast out devils with the spirit of God, میں شیطان کو بھگاتا ہوں خدا کی روح سے. وہ کہتے ہیں گاسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 20 میں with the finger of God I cast out devils, میں اللہ کی مدد سے شیطان کو بھگاتا ہوں. وہ کہتے ہیں گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30 میں I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. وہ کہتے ہیں کہ I can of my own self do nothing. میں خود کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں. As I hear, I judge. جس طریقے سے میں سنتا ہوں اسی طریقے سے میں جج کرتا ہوں. I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. اور جو بھی میں جج کرتا ہوں وہ حق ہے. For I seek not my will, but the will of my Father. کیونکہ میں اپنے خواہش سے کچھ نہیں کرتا ہوں, میں صرف وہ چیز کرتا ہوں جو خدا کی خواہش ہے. اور کوئی بھی شخص جو کہتا ہے کہ میں وہ کرتا ہوں جو خدا کی خواہش ہے, اسے عربی میں کہتے ہیں مسلم. اسلام کی معنی اپنی خواہشیں خدا کے اوپر نچھاور کرنا, خدا کے خواہش کے مطابق چلنا. اور جو شخص, جو انسان خدا کے خواہش کے حساب سے چلتا ہے اسے عربی میں کہتے ہیں مسلم. تو اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے. انہوں نے کبھی بھی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. کہیں بھی بائبل میں انہوں نے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. بلکہ اگر آپ بائبل پڑھیں گے, بائبل میں لکھا ہے گاسپل آف جان چیپٹر 14 ورس نمبر 24, اس میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ سن رہے ہیں وہ میرے الفاظ نہیں ہیں, خدا کے الفاظ ہے. جیسس کرائسٹ کہتے ہیں پیس بی اپون ہم, عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 3 میں دس از لائف اٹرنل سو دیٹ یو مے نو دیر از ون گاڈ اینڈ جیسس کرائسٹ ہم thou hast sent. یہ آپ زندگی دیکھیں گے ابدی ہے, اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ خدا ایک ہے اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. اور صاف الفاظ میں لکھا ہوا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں کہ ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles which God did by him, and you are witness to it. اس کے معنی ہے کہ او اسرائیل کے لوگوں, آپ یہ سنو, کیا عیسیٰ علیہ السلام ایک نصرانی تھے, اور جیسس آف نازرت a man approved of God, وہ ایک انسان تھے جن کو خدا نے چنا, اور ان کے ذریعے کئی چمتکار کیے, اور آپ اس کی شہادت دیتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ وہ انسان ہیں جو آپ کے بیچ میں رہ رہے ہیں, اور خدا کے ذریعے انہیں کئی چمتکار کیے, اور آپ اسے خود دیکھ چکے ہیں. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام انسان تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ سب سے پہلا کمانڈمنٹ کیا ہے, پیغام کیا ہے, انہوں نے ہو بہو جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اس کو دہراتے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے گاسپل آف مارک میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 29 میں. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیبرو میں شما اسرائیلو ادنی الحین و ادنی خد, جس کے معنی ہے او اسرائیلو, او یہودو, ہم جان لے کہ خدا رب ایک ہی خدا ہے, ہمارا خدا ہمارا رب ایک ہے. تو اگر آپ بائبل پڑھیں گے تو آپ کو عیسائیت میں خدا کا صحیح تصور آپ کو پتا چلے گا, اور یہ پتا چلے گا کہ عیسائیت میں بھی خدا ایک ہے
اور خدا کی تصویر بنانا، عکس بنانا حرام ہے، اور ہم اسی خدا کی عبادت کرنا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، آپ لوگوں نے آچاریہ پرمود کرشنم کی باتیں سن لی ہوگی کہ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بہت برا ہو، بہت برائی کرتے ہو اور اس نے کوئی اچھا کام کیا تو وہ اچھا ہو گیا، اس کا یہ کام اچھا ہے، لیکن اس نے بہت برے کام کیے ہیں۔ صرف ایک اچھائی کی وجہ سے یہ نہیں ہم فیصلہ کر سکتے کہ آدمی ابھی 100% درست ہے، 100% صحیح ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بہت نیک ہو، ان کی بہت اچھائیاں ہوں، ایک غلطی کرے تو ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط ہے۔ صرف ایک غلطی کی وجہ سے ہم اس کی بہت سے اچھائیوں کو نظر انداز کر لیں، اس سے اپنے آنکھوں کو چبائے، اپنے آنکھوں کو بند کرے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بہت اہم لیکچر دیا۔ دیکھو، اسلام کو آپ جب مطالعہ کریں گے تو آپ کو بالکل یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی کہ یہ حق کا دین ہے، یہ انصاف کا دین ہے، یہ رحم کا دین ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والے پر رحم کرو، آسمان والے تم پر رحم کریں گے۔ تو جب آپ اسلام کی اسٹڈی کریں گے، تاریخ دیکھیں گے، تو آپ پر بالکل واضح ہو جائے گا، جس طرح سورج طلوع ہو جاتا ہے، پورے علاقے کو روشن کر دیتا ہے، اس طرح آپ کو جب اسلام آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ اگر حق کا دین ہے تو وہ اسلام ہے، انصاف دینے والا دین وہ اسلام ہے، حق دینے والا دین وہ اسلام ہے، رحم کرنے کی تلقین کرنے والا دین وہ اسلام ہے۔ اسلام پہ آپ جب چلیں گے آپ راحت اور سکون محسوس کریں گے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ جاتا ہے کہ جب میں اسلام کو فالو کروں، اسلام کے مطابق چلوں تو میں پابند رہوں گا، میں قید رہوں گا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ پابند نہیں رہیں گے، آپ قید نہیں ہوں گے۔ یہ اسلام دین فطرت ہے، یہ آپ کا جسم تقاضا کرتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، آپ کا ایک ایک عضو تقاضا کرتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اسلام آپ کی فطرت کے مطابق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک چیز آپ نہیں کر سکتے، ایک چیز آپ کے جسم سے مخالف ہے۔ نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ رب العزت کسی کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اللہ اکبر، جتنا انسان برداشت کر سکتا ہے اتنا بوجھ اللہ رب العزت اس پہ ڈالتا ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ رب العزت نے یہ جو دین اسلام ہمیں عطا فرمایا ہے یہ ہمارے فطرت کے مطابق ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔